بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہر نبی مستجاب دعا ہوتا ہے، جبکہ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ ہر نبی سے اللہ تعالیٰ نے ایک دعا کی قبولیت کا وعدہ کیا ہے۔ کیا ان دو حدیثوں میں اختلاف نہیں ہے؟ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ سوال آپ بھائیوں نے بہنوں نے سن لیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے، ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے اور ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کا مکلف نہیں ہے کہ وہ فلاں کی یا فلاں کی ہر دعا قبول کرے گا۔ دعا قبول کرنا یا نہ کرنا یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ لا یسأل عما یفعل، اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا یہ فلاں دعا کیوں قبول نہ ہوئی، کیا نہیں ہوئی۔ یہ پہلی بات ہے، اللہ تعالیٰ پابند نہیں ہے اس چیز کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ مستجاب الدعوات جو ہے یہ صرف انبیاء کی صفت نہیں ہے۔ یہ صرف انبیاء کی صفت نہیں ہے کہ وہ مستجاب الدعوات ہوتے ہیں۔ اگر صرف انبیاء کی صفت ہوتی تو جس وقت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا تھا ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوات، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دیں۔ اگر مستجاب الدعوات انبیاء کی ہی صفت ہوتی تو سیدنا سعد یہ سوال نہ کرتے، اور اگر انہوں نے سوال کر ہی دیا تھا تو نبی علیہ السلام دو ٹوک کہہ دیتے، اے سعد یہ تو صرف انبیاء کی صفت ہے، مستجاب الدعوات ہونا تو انبیاء کی صفت ہے، تو نے یہ کیسے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ یہ جواب دیتے، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوات، تو ایک کام کر، وعدہ کر جب تک زندہ رہے گا حلال کھائے گا، حرام نہیں کھائے گا، اللہ تعالیٰ تجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مستجاب الدعوات اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں وہ ہستیاں ہیں جن کے کردار سے، جن کے اعمال سے، جن کے اخلاق سے، جن کی معیشت سے، جن کے معاملات سے اللہ تعالیٰ حد درجہ خوش ہوتا ہے، اور یہ خوشی کی دلیل ہے کہ ان کی دعاؤں پر اللہ تعالیٰ خاص اپنی مہربانی فرماتا ہے، خاص مہربانی فرماتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جس کی جو دعا چاہے قبول کرے، جس کی چاہے نہ کرے۔ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام نے کتنی دعائیں مانگی جو اللہ نے قبول نہیں کی۔ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی دعائیں مانگی اپنے چچا کے لیے، خاص طور پر جس کی خدمات بھی تھی، جس کی قربانیاں بھی تھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی دعائیں مانگی لیکن اللہ نے قبول نہیں کی، حتیٰ کہ وہ حالت کفر میں مر گیا، جبکہ آخر وقت تک نبی علیہ السلام اس کے ساتھ بیٹھ کر کہہ رہے ہیں چچا کلمہ پڑھ لے، میرے کان میں کلمہ پڑھ کے مجھے سنا دے، خالی زندگی رہی تو کام کر لینا، ورنہ قیامت کے دن تک اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کلمہ کو بطور حجت کے، دلیل کے اللہ کے سامنے پیش کروں گا۔ ابو طالب نے کیا کہا،
کیا کہا بھتیجے مجھے پتہ ہے تیرا نہ کلمہ پڑھنے سے، تیرا دین قبول نہ کرنے سے مجھے پتہ ہے کہ میں جہنم جاؤں گا، بتاؤ۔ لیکن مسئلہ یہ ہے اگر میں نے تیرا کلمہ پڑھ لیا تو قوم تانے دے گی کہ بھتیجے کے دین کو قبول کر لیا، باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا۔ مجھے اخترت النار علی النار، قوم کے تانے برداشت نہیں ہیں، جہنم کی آگ برداشت کر لوں گا۔ مر گیا۔ نبی علیہ السلام روتے ہوئے اپنے گھر جا رہے تھے، روتے ہوئے۔ بتاؤ، اللہ نے قرآن نازل کر دیا، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ ہدایت دینا یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، ہدایت دینا نہ دینا یہ ہمارے اختیار میں ہے، آپ کا کام ہے تبلیغ کرنا۔ یہ بات ہو گئی۔ انبیاء چونکہ اللہ تعالیٰ کی ایک محبوب ہستیاں ہوتی ہیں، ان کی بعض دعاؤں کو اللہ نے قبول کیا، بعض کو نہیں کیا۔ ہاں، جو دوسری حدیث ہے، ہر نبی کو ایک دعا کا حق دیا۔ جو دوسری دعا ہے نا جی، لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ہر نبی کو اللہ نے ایک دعا کا حق دیا ہے کہ یہ ایک دعا زندگی میں جو ہے وہ تیرا حق ہے، ایک دعا تیرا حق ہے۔ اس حق کو جب استعمال کرے گا اللہ نے فرمایا اس کو میں رد نہیں کروں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا میں جتنے بھی انبیاء ہیں تمام نے وہ اپنا جو حق تھا خاص ایک دعا کا وہ انہوں نے استعمال کر لیا، وہ ایک خاص دعا کا حق ہے۔ اس کے علاوہ انبیاء کی جس دعا کو اللہ چاہے قبول کرے، جس کو چاہے نہ کرے، وہ ایک خاص حق ہے۔ ہر نبی نے دنیا کے اندر اپنے اس حق کو استعمال کیا، کب؟ جب قوم نے ستایا، پریشان کیا، تکلیفیں پہنچائیں، تو ہر نبی نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی۔ یہ دعا کا ایک حق تھا جو انہوں نے استعمال کیا۔ اللہ نے جب بھی کسی نبی نے اس حق کو استعمال کیا تو اللہ نے قبول کیا اور ان کی قوموں کو برباد کر دیا۔ کسی پر کوئی عذاب، کسی پر کوئی عذاب، آپ جانتے ہیں۔ لیکن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لیکن میں نے اپنے اس حق کو باوجود اس کے کہ مجھے بھی قوم نے ستایا، مجھے بھی تکلیفیں پہنچائیں، مجھے اتنا تکلیفیں پہنچائی کسی کو تکلیفیں نہیں پہنچائے گی، لیکن میں نے اس حق کو ابھی تک چھپایا ہوا ہے، ابھی تک میں نے اس حق کو استعمال نہیں کیا۔ باقی دعائیں ہیں اللہ نے قبول بھی کی، نہ بھی کی، جیسا میں نے کہا، لیکن وہ جو ایک خاص حق ہے اس حق کو ہر نبی نے تو استعمال کر لیا، میں نے استعمال نہیں کیا، میں نے اس کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس حق کو میں قیامت تک استعمال کروں گا۔ دیکھو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ساتھ کتنی مہربان اور محبت کرتے ہیں۔ تکلیفیں طائف میں آپ کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، خود مکہ میں آپ کے ساتھ کتنی زیادتیاں ہوئیں، مرے ہوئے جانوروں کی اوجھلیاں آپ کے وجود پر رکھ دی گئی، کانٹے بچھا دیے گئے، آپ کے گلے دبائے گئے، آپ کی بیٹیوں کو طلاقیں دی گئی، آپ کے بچے کی وفات پر شور مچایا گیا، ایک دوسرے کو مبارکباد دی گئی، لیکن نبی علیہ السلام نے اس حق کو استعمال نہیں کیا۔ قربان نے فرمایا کہ وہ حق جو ہے میں نے محفوظ کیا ہوا ہے، اس کو قیامت کے دن استعمال کروں گا۔ کب؟ جب اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی، جب اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی قیامت کے میدان میں ہوگا اور افراتفری کا عالم ہوگا اور عجیب و غریب کیفیت ہوگی، وہاں میں اپنی امت کے لیے سفارش کروں گا کہ اللہ جو حق تو نے مجھے دیا تھا آج اسی حق کو استعمال کر رہا ہوں، میری امت کو معاف کر دے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے پوچھا تو پھر کیا جن لوگوں نے آپ کا کلمہ پڑھا جو آپ کے امتی ہیں سب بخشے جائیں گے؟ سب بخشے جائیں گے کیونکہ آپ نے اپنے حق کو استعمال کرنا ہے، اپنے حق کو استعمال کرنا ہے، اللہ نے قبول کرنا ہے۔ آپ فرمائیں جی ہاں، جب میں دعا کروں گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ٹھیک ہے، ہر وہ تیرا امتی جو اس حالت میں مر گیا جس نے شرک نہیں کیا ہوگا اس کو معاف کر دیا۔ شرک کی بخشش نہیں ہے، شرک کے لیے تو اللہ نے واضح فرما دیا قرآن کریم میں، اللہ تعالیٰ مشرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس کو چاہے گا اللہ معاف کر دے گا۔ تو یہ احادیث کے اندر کوئی تعارض نہیں ہے، بات واضح ہو گئی، اللہ تعالیٰ پابند نہیں ہے، کسی کا مکلف نہیں ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، مستجاب الدعوات صرف انبیاء کی صفت نہیں ہے، ہر نیک آدمی جن کے کردار عمل سے اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ ان کی دعاؤں قبول کرتا ہے، وہ مستجاب الدعوات ہوتا ہے۔ اور انبیاء کو بعض دعائیں ان کی قبول کی، بعض نہ کی، ایک حق دیا جس کو انبیاء نے استعمال کیا، اللہ کے نبی کیا استعمال کریں گے، اس طرف کوئی نہیں ہے۔ یہ دوسرا سوال ہے، قرآن میں ہے کہ قرآن کو خاموشی سے سننے کا حکم ہے، جبکہ حدیث میں تلاوت کے دوران فاتحہ پڑھنے کا حکم ہے۔ اب قرآن پر عمل کرتے ہیں تو حدیث کی مخالفت ہے، اور حدیث پر عمل کرتے ہیں تو قرآن کی مخالفت ہے۔ نہ قرآن کی مخالفت ہے نہ حدیث کی مخالفت ہے، یہ عقل کا، فہم کا، علم کا قصور ہے۔ علم کی کمی کی بنا پر، فہم کی کمی کی بنا پر یہ بندہ کہتا ہے کہ قرآن کی مخالفت ہو رہی ہے یا حدیث کی، حالانکہ کہیں بھی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں بعض احکام جو ہیں عام ہیں اور احادیث میں ان کی تخصیص ہے۔ بعض احکام عام ہیں، عام، اور ان کی تخصیص احادیث میں ہے۔ یہ عموم اور تخصیص اہل علم اس چیپٹر کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں، علماء سے پوچھیں عموم اور خصوص کی جو بحث ہے وہ کیا ہے۔ ایک حکم عام ہوتا ہے اور دوسرا حکم خاص ہوتا ہے۔ اب آئیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ قرآن کریم کا ایک عام حکم ہے اور حدیث نے اس کو خاص کیا ہے، اور جس کو اس وقت تمام کلمہ پڑھنے والوں نے قبول کیا ہوا ہے، تمام کلمہ پڑھنے والوں نے قبول کیا ہوا ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو شیعہ کہلائیں، سنی کہلائیں، اہل تشیع کے کسی فرقے سے تعلق ہو، اہل سنت کے کسی فرقے سے تعلق ہو، جو بھی کلمہ پڑھتے ہیں انہوں نے قرآن کریم کے اس عام اور حدیث میں جو اس کی تخصیص ہے اس کو مانا ہوا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حرمت علیکم المیتۃ، حرمت علیکم المیتۃ، اللہ تعالیٰ نے میتہ کو حرام کیا ہے، جو میتہ ہے وہ حرام ہے۔ میتہ کے اندر وہ جانور بھی شامل ہیں جن کو شریعت نے حلال کیا ہے، لیکن موت کے وقت اس پر تکبیر نہیں پڑھی گئی، اس کو ذبح نہیں کیا گیا اور وہ اپنی موت خود مر گیا۔ ہر ذی روح جانور، ہر ذی روح جانور جو شریعت کی روح سے حلال ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، گائے ہے، پرندوں میں سے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ہر وہ ذی روح، ہر وہ ذی روح چیز جن کو شریعت نے حلال کیا ہے، اور اگر اس ذی روح چیز پر تکبیر نہ پڑھی جائے، ذبح نہ کیا جائے اور وہ مر جائے تو وہ بھی میتہ کے اندر شامل ہے۔ بکری ہے، یہ ذی روح چیز ہے، اس کے اندر سانس آتا جاتا ہے نا، ذی روح ہے، جس میں سانس آتا جاتا ہے وہ ذی روح ہے۔ اب بکری ذی روح ہے، یہ حلال ہے شریعت کی روح سے، اور ذی روح چیز کو شریعت نے جو حلال ہیں ان کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب آپ اس کو ذبح کرتے ہیں، اگر کسی وجہ سے ذبح نہ کر سکے اور وہ مر گئی، آپ نے دیکھا بکری مر گئی،
اب وہ کیا ہے؟ میتہ ہے۔ کیا ہے؟ اب وہ کیا ہے؟ میتہ ہے۔ تھی تو حلال، لیکن اس پر چھری نہیں پھیری، زبان نہیں کیا، تکبیر نہیں پڑھی، وہ حرام ہو گئی۔ اب وہ کس کے زمرے میں آ گئی؟ میتہ کے زمرے میں آ گئی، اب وہ حرام ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو جانور ذی روح ہے اور شریعت نے اس کو حلال کیا ہے، اگر اس کو ذبح نہ کیا جائے تو وہ بھی میتہ میں شامل ہے۔ اب آئیے، یہ ایک عام حکم ہے۔ یہ کیا ہے؟ عام حکم ہے۔ اب یہ عام حکم ہے قرآن کریم میں۔ اب اس عام حکم کی تخصیص حدیث میں ہے۔ حدیث میں ہے کہ مچھلی حلال ہے۔ مچھلی ذی روح ہے کہ نہیں؟ اس میں سانس آتا ہے کہ نہیں آتا؟ دیکھا ہے کہ نہیں؟ سانس ہے کہ نہیں؟ ذی روح ہے، ذی روح ہے، سانس آتا جاتا ہے۔ اب یہ ذی روح ہے اور ہے بھی حلال، اس کو ذبح کرنا چاہیے، لیکن شریعت نے کہا کہ نہیں، مردہ حالت میں، حالانکہ ہم پکڑ بھی لیتے ہیں، وہ زندہ ہوتی ہے، پھر بھی اس کو ذبح نہیں کرتے ہیں۔ مردہ ملتی ہے وہ بھی، اور اگر زندہ ہوتی ہے تب بھی ہمارے سامنے وہ تڑپ تڑپ کر مر جاتی ہے، چھری نہیں پھیرتے، چھری نہیں پھیرتے، یعنی مردہ ہوتی ہے، اب اس کو ہم مچھلی کو کھاتے ہیں۔ یہ حدیث میں ہے، قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن کریم میں تو سمندر کے شکار کرنے کا حکم دیا ہے۔ شکار تو خشکی پر بھی ہے، خشکی پر بھی شکار ہے۔ شکار کرنا الگ چیز ہے، ذبح کرنا نہ کرنا یہ الگ چیز ہے۔ اب مثلاً یعنی خشکی پر شکار کرنا جائز ہے، کہ جائز ہے نا جی؟ آپ ہرن کا شکار کر سکتے ہیں، بارہ سینگا کا شکار کر سکتے ہیں، شریعت میں جائز ہے، تو کیا ان کو ذبح نہیں کریں گے؟ شکار کرنا نہ کرنا الگ چیز ہے، شکار کرنا نہ کرنا الگ چیز ہے، لیکن کھانے سے پہلے اس کو ذبح کرنا نہ کرنا ایک الگ حکم ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں سمندر کے شکار کا حکم ہے۔ یہ نہیں کہا کہ بغیر ذبح کے بھی آپ اس کو کھا سکتے ہیں، یہ نہیں ہے، وہ تو میتہ ہے۔ حدیث میں خاص حکم آ گیا، اس حکم کو کس نے نہیں مانا؟ بتاؤ وہ کون ہے جو میتہ کی حالت میں مچھلی نہ کھاتے ہیں؟ کوئی ہے؟ قرآن کریم کے عام حکم کی تخصیص ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کیا یہ قرآن کی مخالفت ہے؟ آپ نے کبھی سنا کسی نے کہا ہو کہ اگر مچھلی کھاتے ہیں بغیر ذبح کرے کھاتے ہیں تو قرآن کی مخالفت ہے، نہیں کھاتے تو حدیث کی مخالفت ہے؟ کبھی کہا؟ سب نے کہا کہ نہیں، نہ قرآن کی مخالفت ہے نہ حدیث کی مخالفت ہے، قرآن کا حکم عام ہے، حدیث کا حکم خاص ہے۔ بالکل اسی طرح فاتحہ کے بارے قرآن کریم کا حکم جو ہے وہ ایک عام ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ قرآن کریم کو سنو، خاموشی اختیار کرو، تم پر اللہ کی رحمتیں ہوں۔ یہ ایک عام حکم ہے کہ قرآن کریم کو سنو، عام حکم ہے پورے قرآن کریم کے بارے، اور فاتحہ کے بارے خاص حکم ہے۔ حدیث میں ایک حکم آ گیا۔ دیکھیں کتنی صورتیں ہیں قرآن کریم کی، کتنی صورتیں ہیں، ان کو سننا ہے، خاموشی اختیار کرنی، لیکن ایک صورت کا حکم ہے کہ اس کو پڑھنا ہے، یہ خاص ہو گیا۔ جس طرح ہزاروں جانور ہیں، ان کو نہیں کھانا، اگر مردار ہو جائیں تو نہیں کھانا، ایک کو خاص کر لیا، سمندر کے ایک جانور کو خاص کر لیا، خشکی کے ایک جانور کو بھی خاص کر لیا۔ اب اسی طرح صورتوں میں سے ایک صورت کو حدیث میں خاص کر لیا، باقی سب نے آپ نے سننی ہے، یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ لہٰذا قرآن کریم کا حکم جو ہے عام ہے، حدیث کا حکم خاص ہے۔ جس طرح وہاں عام اور خاص کو مانا، یہاں بھی آپ عام اور خاص کو مانیں، نہ قرآن کی مخالفت ہے نہ حدیث کی مخالفت ہے۔ یہ تنگ نظری ہے، یہ تنگ نظری ہے، اس تنگ نظری کو چھوڑو گے تو بات واضح ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث کی صحیح معنی فہم عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔